اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین طاہرین. صلوات پڑھ محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقرآنہ المجید وهو اصدق القائلین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اپنی اعمال کی قبولی کے لیے، مزید اعمال کے توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دعائے افتتاح کے سلسلے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں دعا کا شرح و ترجمہ پیش کرنا تھا، تو آج کے جو جملات ہیں وہ یہ ہیں کہ الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ. ایک اپنائیت کے حصے کے بعد ہم دوبارہ سے داخل ہوئے پروردگار متعال کی مدح و ثنا، اور یہ مدح و ثنا کا جو حصہ ہے وہ پہلے والے حصے سے زیادہ طولانی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد جو گفتگو ہونی ہے وہ اور ڈیپتھ کی گفتگو ہے. یعنی ایک جو مدح و ثنا کا حصہ گزر گیا، پھر جو ہم نے پروردگار متعال سے اپنے حالات بیان کیے جس میں عجیب و غریب ڈیپتھ تھی. جو لوگ تھے انہوں نے سنا کہ کس طرح امام علیہ السلام ہمیں تربیت دیتے ہیں کہ ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں گفتگو کریں. تو اب مزید مدح و ثنا کی ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ اب دوبارہ ہمیں اجازت ملے اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے. آداب ہے، جیسے چاہے انسان گفتگو کر سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص آ کے ان سے پوچھا تھا کہ میں کیا ذکر پڑھوں کہ جو مجھے فائدہ پہنچائے. تو عربی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ سیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ الہی انت ربی وانا عبدک، پروردگار تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اب وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو عقل نہیں تھی، اس نے جا کے یہ برعکس پڑھنا شروع کر دیا ذکر کہ پروردگارہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا نعوذ باللہ عبد ہے. اور پڑھتے پڑھتے پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا آپ نے ذکر دیا تھا، وہ تو بہت کارآمد ثابت ہوا، اب آپ جو ہے کوئی اور ذکر دے کہ میں مزید اس سے استفادہ کروں. تو انہوں نے کہا کون سا ذکر تھا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو اس نے یہ غلط ذکر پڑھ کے سنا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو تم نے کفر بولا، اور تم نے تو پروردگار متعال کے ذکر حمد کی جگہ یہ تو تم نے کفریہ کلمات بولے. تو بہت ناراض ہو گیا، یعنی وہ اپنے آپ سے ناراض ہوا، شرمندہ ہوا اور اٹھ کے چلا گیا یہ سوچتے سوچتے کہ میں کیا کروں کس طریقے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھجوایا کہ یہ ہمارا بندہ ہے. وہ جب کہتا تھا کہ الہی انت نعوذ باللہ عبدی و انا ربک، تو ہم نے ایک فرشتہ معمور کیا تھا کہ وہ اس کو برعکس کر کے ہمارے پاس لاتا تھا، وہ اس کی مدح و ثنا کو ہمارے پاس لاتا تھا. بہرحال تو پروردگار متعال کے در پر گفتگو کا جیسا سلیقہ آپ اپنا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق ادب کے انداز. لیکن یہ بہتر سلیقہ ہے. محسنین کون تھے؟ جو بہتر کام انجام دیتے تھے. بس الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ، ایسا کہے کہ حمد اس ذات کی کہ جس کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی برابری کرتا ہو. ولا شبیہ یشاکلہ، کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے کہ جو ہو بہو اس کے جیسا ہو. ولا ظہیر یعاضدہ، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے کہ جو حقیقتاً اس کی مدد کرتا ہو. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنائے گا. یس، لیکن قرآن مجید کی جو تربیتی جہت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں ہمت دلانے کے لیے، پروردگار متعال کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اپنی امپورٹنس اس دنیا میں کیا ہے، جس دنیا میں ہمیں برعکس بتایا جاتا ہے کہ تم نے جب تک کمایا نہیں، کچھ بنے نہیں، کوئی منصب حاصل نہیں کیا، تمہاری کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ہر ایک شخص کو، چاہے وہ لوڑا لنگڑا آپاہج بھی کیوں نہیں ہو سکتا، کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس میں کوئی شک نہیں. بس ولا ظہیر یعاضدہ، کوئی پروردگار متعال کا حقیقی معنی میں مددگار نہیں ہے. قہر بعزت الاعزاء، اس کی عزت کے سامنے بہت سارے عزت مندوں نے سر اپنا جھکا لیا، وہ تواضع، اور تواضع اختیار کیا، لعظمتہ، اس کے عظمت کے سامنے بہت سارے عظیم ترین اشیاء یا اشخاص نے. فبلغ بقدرتہ ما یشاء، اور وہ اپنے قدرت کے ذریعے جہاں پر چاہتا ہے
وہاں پہنچتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ حاصل کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی ترین VIP مہمان، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا جو سفر ہے عبودیت کے مراحل میں وہ بہترین طریقے سے گزر رہا ہوگا. آج جس موضوع کا ہم نے ڈسکس کرنا چاہا ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو کبھی شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈسکس کریں گے، لیکن پروردگار کی مشیت کے سامنے کوئی بھی نہیں رک سکتا، کوئی بھی نہیں ٹک سکتا. وہ پروردگار متعال کا بندہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس نے حریت کے راستوں کو نہیں سیکھا، اگر اس نے وہ صحیح کانسیپٹ کو نہیں حاصل کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے، تو پروردگار متعال اسے ڈالے گا اس امتحان میں کہ جس کی وجہ سے وہ سیکھے گا. دیکھیں کووڈ کے وقت ہم نے کیا سیکھا کہ ہو سکتا ہے ایک زمانہ ہے کہ مساجد بند ہو جائیں، حرم بند ہو جائے، نماز جمعہ بند ہو جائے، جس پر ہم اپنے دین کو بیس کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں بند ہو گئی، لیکن ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در بند نہیں ہوا. یؤمنون بالغیب سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیکھی ہوئی چیزوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے کہ جتنا وہ غیب پر بھروسہ کرتے. سسٹم کو برقرار کرتے ہیں، سسٹم کو برقرار رکھتے ہیں. اگر کسی نے مجلس رکھا، مجلس میں شرکت کریں گے. اگر کسی نے کوئی محفل رکھی، کوئی اجتماع ہوا، اس میں ہوں گے. لیکن اگر یہ سب بھی نہیں ہوا تو ان کا ایمان غیب پر ابھی تک برقرار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب حضرت موسیٰ نے گزارا تو جیسے ہی وہ نائل کے ریور سے بیڈ سے کراس کر کے اس طرف گئے تو دیکھا ایک قوم جو تھی وہ بتوں کی پوجا کری تھی. تو کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے ایسا بت بنا دو، ہمیں وہ زحمت نہ کرنی پڑے کہ جو غیب پر ایمان رکھنے کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے. دیکھ کر تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. تو بہرحال جب تک راہبر معظم ہمارے بیچ میں تھے تو ہم انہیں پروردگار متعال ایک نشانی سمجھتے تھے، اپنے لیے ایک رحمت اور سرمایہ سمجھتے تھے. اب جب وہ ہمارے بیچ سے نکل گئے تو راہبر چلے گئے، لیکن راہبر کا خدا ابھی تک موجود ہے. ایک عظیم سیاستدان، ایک عظیم عالم، فقیہ، گران قدر اور گران مرتبت مفسر قرآن، ایک ایسا شخص جو جنگ کے میدان میں ایک کمالات اس نے کیے. جب وہ سپہ سالار ہوا کرتا تھا اپنی فوج کا، جب وہ کمانڈر ہوا کرتا تھا اپنی فوج کا، وہ شخص کہ جس نے سیاست کے میدان میں شاید چند ان سیاستدانوں میں سے شامل ہوا ہے اس دنیا میں کہ جنہوں نے واقعاً اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے. اور آپ نے اکثر آپ میں سے وہ ہیں کہ جو شاید انہوں نے انقلاب سے تھوڑے عرصے بعد کا ایران دیکھا ہوگا، جنگ کے ٹائم کا ایران دیکھا ہوگا، اور اب ریسنٹلی آپ جب ایران گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس قسم کی ان کی ترقی ہوئی انفراسٹرکچر میں، روڈ میں، جس چیز میں آپ کہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کوئی بھی آ کے تعجب کرنے لگتا تھا. یہ شعور کی نشانی ہے، یہ ایک باشعور لیڈر اور اس کے باشعور فالوورز کی نشانی ہے. رہبر معظم نے اپنے لیڈری اور رہبری کا کردار بہت خوب ادا کیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی تو ایک خصوصی رشتہ ان کے اور امام خمینی کے بیچ ڈیولپ ہوا. اور کمال کی بات، جب میں ان کی آج لائف ہسٹری پہ ایک بار پھر نظر ڈال رہا تھا تو اسی زمانے میں ان کی خاص بات یہ تھی کہ جو بھی گفتگو فرمانا چاہتے، جو کانسیپٹ بھی دینا چاہتے تھے، جن کلامی مباحث پر، سیاسی مباحث پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، اس میں وہ قرآن مجید کی آیات کا استعمال کرتے تھے. ان کا درس تفسیر ہوتا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ دوسرے مسائل کو ڈسکس کرتے تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ انسانوں کی اس روٹ سے تربیت ہو جہاں سے ایک انسان ڈیزرو کرتا ہے تربیت ہونا. دیکھیں معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے انداز میں اور اس سے مانوس ہو کر جب تک گفتگو نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں آتی جو آپ کو رہبر معظم کی ہدایت سے آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں. کیا کمال اور عجیب، کیا شاگرد انہوں نے پرورش کیے. آج اگر ہمارے یہاں پر دین کا کوئی نام ہے، دین کی کوئی پہچان ہے، البتہ شعور والے دین کی، ایسے دین کی کہ جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا عمل دخل ہے اس دنیا میں، ہمیں کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور پروردگار متعال کے نظام کو طاقتور بنانا ہے، تو اس میں 90% کردار ہمارے رہبر معظم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. خوب کئی دفعہ جیل میں گئے اور کئی دفعہ
ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہر دفعہ وہ نجات پاتے تھے. البتہ بہت ساری ایسی ایفرٹس تھیں. دیکھیں نا, انقلاب اسلامی کے شروع میں جب اسیسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے استاد بتا رہے تھے, جب پہلا اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا ایران پر, 12 دن کی جو جنگ تھی, تو پہلا جو اٹیک تھا اس میں سارے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ان کو جب اسرائیل نے اڑایا, تو ہمارے استاد اگلے دن جب ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, موضوع کچھ اور تھا لیکن انہوں نے کہا کہ تم لوگ پریشان لگ رہے ہو. ہم نے کہا ظاہر ہے, آپ کیسے ہماری پریشانی دور کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت زبردست ایک جائزہ دیا. انہوں نے کہا کہ تم اگر یہ ٹائم لائن دیکھو کہ انقلاب کے سکسیسفل ہونے کے بعد سے لے کر تو جب تک کہ 8 سالہ جنگ ختم ہوئی, تو اس میں ہمارے پر کیا کیا اٹراسٹیز آئیں. آپ دیکھیں ایک نظام ابھی اسٹیبلش ہونے کی کوشش کر رہا ہے, نئے لوگ آئے ہیں جو کہ سیاست کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں, ان میں تجربہ نہیں ہے لیکن خلوص ہے, محنتی لوگ ہیں, نو ڈاؤٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کو مدد ہے. ایک دن میں کیبنٹ کے سارے ممبرز اور بڑے بڑے ٹاپ لیڈرز, آیت اللہ شہید بہشتی رجائی, سب کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور انہی دنوں میں تھوڑا آگے یا پیچھے جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ کے 2 دن پہلے اور جنگ کے 2 دن بعد ایک پورا تسلسل سے مشن چلتا ہے بڑے ٹاپ ایرانی کمانڈرز کو کہ جو ریولیوشن کا دل و جان سے ساتھ دینا چاہ رہے ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنے کا. وہ جب ہمیں بتا رہے تھے تو ہم نے واقعی دل میں سوچا استاد کہ یہ جو ہوا ہے, یہ جو 12 لوگ چلے گئے تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک نظام ہے. ایک بندے کی یہاں پر ایسے نہیں کہ ایک بندے نے اپنے ارد گرد ہر چیز رکھا ہو اور ایک ڈکٹیٹرشپ یا مونارکی کا نظام ہو یا بادشاہت ہو. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ ایسے انسان پیدا کرتا ہے کہ جو خود قابلیت رکھتے ہیں اور جب اس لائن پر آگے بڑھتے ہیں تو پروردگار متعال انہیں مزید قابل بناتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب انقلاب اسلامی کے بعد جب باقاعدہ انہوں نے ملکی لیول پر سیاست میں قدم رکھا اور پارلیمنٹ میں شامل ہوئے, تو اکثر لوگ ایسے منصب سے پتہ ہے کس چیز کے لیے استفادہ کرتے ہیں. دیکھیں, معاشرے میں مشکل کام بھی انجام دینے ہوتے ہیں جو کارکنوں کے ہوتے ہیں, اور وہ بھی کام انجام دینے ہوتے ہیں جو لیڈرز کے ہوتے ہیں. اب اس کام میں ڈفرینسیشن ہوتا ہے. اکثر لوگ محنت کر کے, مشقت کر کے پارلیمنٹ یا کوئی ایسے عہدے پر پہنچتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر وہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا وہ ان سے نہیں کروائے جائیں, پروٹوکول انہیں ملے, ان کی ایک اہمیت بنے. اکثر سیاسی جماعتوں میں جو کارکن ہوتے ہیں ان کی بھی یہ ایک ویژن ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی دن ہم اس منصب پہ پہنچیں گے. لیکن یہ رہبر معظم کی خاص بات ہے. میں تعجب کر رہا تھا, پہلے میں نے پڑھا تھا لیکن آج جب میں نے دوبارہ پڑھا تو میں تعجب کرنے لگا کہ یہ وہ رہبر ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہوئے اکثر ان کا ٹائم ایران اور عراق کی جنگ میں فرنٹ لائن پر گزرا. اور فرنٹ لائن میں بھی دیکھیں, جب کوئی آپریشن ہونا ہوتا ہے عراق کے خلاف, اگر کوئی آپریشن ہونا ہے تو سب سے پہلے کچھ ایسے لوگ جاتے ہیں کہ جو اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا اسٹریٹجیز بنانی چاہیے. قطعاً کوئی لیڈر ان میں شامل نہیں ہوتا, کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کی تو اہمیت کچھ اور ہی ہوتی, کسی اور جہت میں ہوتی. لیکن ہمارے رہبر معظم ان لوگوں میں ہوا کرتے تھے کہ جو ان مشنز پر جایا کرتے تھے کہ جس میں وہ ایکسپلور کرتے تھے اور پتہ کرتے تھے کس طریقے سے اسٹریٹجی ہم نے پلان کرنی ہے اٹیک کرنے کے لیے. یعنی شجاعت کا پیکر, علی کے بیٹے ہونے کا حق ادا کرنے والا وہ شخص کہ جو واقعاً اس نے ثابت کیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے ان کے آخری لمحات کو, لیکن کسی مرحلے پر انہوں نے شجاعت کو جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ایک اسیسینیشن کا ان کا مشہور تو جس کے آثار بھی زندگی کے آخری پہر تک ان کے بدن پر نظر آتے تھے. اگر آپ نے دیکھا کہ ان کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ ایک خاص حالت میں ہوا کرتا تھا اور وہ اس کو فخر اپنا سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ میرا میڈل کوئی بیج نہیں ہے جو میرے کندھے پہ لگا ہوا ہو, میرا میڈل کچھ بھی نہیں سوائے اس ہاتھ کے کہ جس کو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہا ہے. کہتے ہیں کہ جس جگہ پر لیکچر دے رہے تھے اس کا نام تھا مسجد ابوذر. ظہر عصر کی نماز ہونی تھی اور اس کے بیچ میں لیکچر تھا ان کا انقلاب کے شروع کے دنوں میں. تو لیکچر کے دوران کسی شخص نے, اس زمانے میں کیسٹ پلیئرز ہوا کرتی تھی اور کیسٹ میں لوگ ریکارڈ کرتے تھے, بڑی اہمیت ہوتی کیسٹ کی, ریکارڈ کر کے بعد میں سنا کرتے تھے, اس کو معاشرے میں پھیلاتے تھے. تو کسی شخص نے ٹیپ ریکارڈر دینا شروع کیا پیچھے والی صف کو کہ یہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ آگے پہنچا دیں. پچھلی والی صف نے آگے کو دیا, آگے کو دیا, آگے.
اور پھر جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر سمجھے یہاں پر لا کے رکھ دیا کہ جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی صدا کو ریکارڈ کریں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اسی زمانے سے دشمن نے اسی ٹیکنالوجی کی چیزوں کو استعمال کیا ہے ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے. جو پیجرز کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی انہی پیجرز کا استعمال ہوا. باقی جہات میں بھی اس کیسٹ پلیئر کو اس زمانے میں بڑی ٹیکنالوجی کی چیز سمجھی جاتی تھی. یعنی وہ ایک بہت کام کی چیز ہوتی تھی کہ جس سے لوگ آوازیں ریکارڈ کرتے تھے. یہاں پر جب رکھا ان کے پاس تو کہتے ہیں کہ مائک میں تھوڑی سی سیٹی بجنے لگی تھی تو رابر تھوڑے پیچھے کی طرف آ کے ان کہا کہ مائک ٹھیک کرو. اسی دوران جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو گیا. اب ایکسپلوڈ ہوا تو وہ جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہاتھ باقاعدہ طور پر ان کا ضائع ہو چکا تھا, ہمیں نظر آ رہا تھا, اور رہبر بے ہوش تھے. ایک واقعہ ہے جو وہ خود بتاتے ہیں اور ایک واقعہ ہے جو ان کے بارے میں بتایا گیا. جو لوگ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہاں پر جو ہے وہ کافی ایکسپوز ہو گیا تھا, اور ہم جب ان کو ہاسپٹل لے گئے تو وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے 31 بلڈ کے پنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسفیوز کیے انہیں. اس حد تک کہ جو بلڈ کے ٹرانسفیوژن کی وجہ سے کوگولیٹو پرابلمز ہوتی ہیں, یعنی بلڈ کے کلاٹس اندر بننے لگتے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ بھی میکینزم شروع ہو گئے ان کے اندر. لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے تھے ان کو زندہ رکھنے کی. کبھی پلس آتی تھی, کبھی پلس جاتی تھی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں حفظ کرے کسی خاص دن کے لیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچایا اور پھر جو ان کو لے جایا گیا. لیکن جب خود بیان کرتے ہیں اس واقعے کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جب مسجد ابو ذر میں یہ حادثہ پیش آیا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا اور مجھے یہ گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے, تو بار بار میں ہوش میں آتا تھا اور پھر میں بے ہوش ہوتا تھا, پھر میں بار بار ہوش میں آتا تھا, پھر میں بے ہوش ہوتا تھا. اور اس وقت تمام میری زندگی, یہ بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام زندگی کو اپنے سامنے دیکھا. تو میں نے اپنی تمام زندگی کو جب ریویو کیا اور پروردگار متعال کے سامنے اپنے آپ کو حاضر و ناظر جان کر اپنا ایویلویشن کیا, تو میں نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر انجام دیا ہے اس سب میں کوئی نہ کوئی پرابلم پیش آ سکتی ہے. جو کچھ بھی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا, کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس پر میں قرآن مجید پر ہاتھ رہ کے کہہ سکوں کہ یہ خالص ہے اور صرف اس کی ذات کی. دیکھیں بڑے لوگ اس طرح اپنے آپ کو سیلف ایویلویٹ کرتے ہیں. آپ جو دعائے کمیل پڑھتے اس میں ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی کس کے الفاظ ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. تعجب ہوتا ہے علی کے بیٹے بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے. شہید ہونے والے راہ خدا میں اپنی جان کی بازی لگا چکے ہیں, ہاتھ سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی جب ہوش آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے پروردگار متعال کے لیے کیا کیا, کیا قبول ہوگا اور کیا قبول نہیں ہوگا. یہ عظمت ہے علی کے در پہ جو لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے ان کی, اور ان کا عظمت کا اثر ہم میں بھی آئے. اگر آج ہمارے دل پریشان ہے تو یہ اس عظمت کا اثر ہے کہ جو ان کی وجہ سے ہمارے اندر جنریٹ ہوئی, اور ہم بھی اس شعور کو رکھتے ہیں کہ کون سا شخص تھا کہ جو ہمارے بیچ سے چلے گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا یہ تو وہ چیزیں کہ جن کو میں نے خود نہیں دیکھا, لیکن میں خود جو ابھی پچھلے 10 سال میں نے ایران میں گزارے ہیں, اور اس سے پہلے بھی میرے تقریباً زندگی 18 سال ایران میں گزرے, تو جو چیزیں میں نے خود دیکھی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ سب سے بڑا رہبر معظم کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کو اکٹھا کرنا. یعنی جتنا رہبر معظم نے شیعہ اور سنی کے اختلاف کو کم کرنے پر اور زیادہ سے زیادہ اتحاد اور محبت کے لیے محنت کی, شاید ہی کسی نے, اگر کسی نے کی بھی ہو تو یہ ان سے سیکھ کر کی ہے. یعنی یہ اللہ دیکھیں وسعت قلب ہونا, انسان کے قلب کو اتنا بڑا ہونا کہ وہ مختلف چیزوں کی تحمل اور برداشت کو رکھ کر مسائل کو آگے لے جا سکے, یہ خاص نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری, تو میرے سینے کو کھول. اگر تو میرے سینے کو نہیں کھولے گا اور میں اگر تنگ نظر ہوں گا, مجھ سے مسائل اور مشکلات برداشت نہیں ہوں گے, لوگوں کی مختلف عادتیں اور طور طریقے مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے, تو میں کس طریقے سے لوگوں کو آگے لے جا سکتا ہوں. لیکن یہ وسعت قلب تھی رہبر معظم کی کہ آپ دیکھیں کتنے سیمینارز ایران میں ہر سال رکھے جاتے تھے اس پر کہ مختلف ممالک سے, مسلم ممالک سے علماء کو بلایا جائے, شیعہ اور سنی علماء بیٹھ کر گفتگو کریں, الگ الگ پلیٹ فارمز پر اپنے کاموں کو پیش کریں. یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی, اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جامعۃ المصطفیٰ جو ہے ایران میں, جو کہ وہ حوزہ ہے کہ جس میں طلاب درس پڑھتے ہیں,
اس میں ایک سیکشن شیعوں کا ہے جس میں طالب علم ہم لوگ جا کے درس پڑھتے ہیں. اسی سیکشن میں بھی اہل سنت کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اسی شیعہ سیکشن میں اہل سنت کے کچھ لوگ ابھی تک شیعہ نہیں ہوئے, لیکن وہ اتنی وسعت قلب ہے کہ جو دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھتا ہے وہی زیادہ سے زیادہ ان کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے. اور پھر پورا ایک الگ حصہ ہے ان سنی برادران کے لیے جو اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے پھر ایک الگ حصہ ہے پورا. دیکھیے یہ بہت وسعت قلب طلب کرتی ہے کہ انسان اس طرح سے پلان کرے. کتنے اعتراضات ان پر ہوتے ہوں گے, کتنے مسائل کو انہیں جھیلنا پڑتا ہوگا, لیکن کیونکہ وسعت قلب ہے, ہمت ہے اور پاکی ہے باطن کی اور طہارت ہے, تو وہ اس کام کو کر پائے. ہر کسی کے ہاتھ میں اور بس میں نیکی کمانا نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت عظیم تھا کہ انہوں نے شیعہ اور سنی کے بیچ محبت کو جتنا وہ بڑھا سکے وہ اس کے علمبردار تھے. حوض علمیہ قم میں ایک محبت کا ماحول انہوں نے برقرار کیا. دیکھیں ایک گروپ ہے, آپ نے سب نے سنا ہوگا, شیرازی گروپ. ٹھیک ہے, آپ نے سب نے سنا ہوگا, مختلف وقتوں میں کلپس نکلتی ہیں. مشہور ہے کہ یہ لوگ رہبر معظم کے خلاف ہیں, یہ وہ. میں صرف مشہور ہونے کی بات کر رہا ہوں, تائید رد اس وقت میں اس مقام پر نہیں ہوں. میں اس مقام پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جہاں سے نتیجہ نکلے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ شیرازی گروپ جو جن کے مرجع تقلید بھی ہیں, یہ ہیں قم میں سچویٹڈ. یعنی جتنے بھی ایسے افکار پھیلانے والے ہیں کہ جن کو آپ یا منحرف کہیں یا تو آپ کہیں کہ رہبر معظم کے افکار سے مخالف افکار تھے, ان کا بیس قم میں ہی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر ہلکی پھلکی طاقت کسی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اسٹریٹ فائر شروع کر دیتے ہیں لوگوں پر. اور وہاں کے اس رہبر میں کہ جس کو کبھی کبھار ہم یہاں پر جب گفتگو کر رہے ہوتے تو اس پر گفتگو, ان کو معصوم تو مت کہو, لیکن اتنا عقیدت کا لیول زیادہ ہے کہ لوگ دیکھیں نا شہادت کی نیوز پر امریکن ایمبیسی پر اٹیک کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. یہ محبت کی کا لیول ہے اس رہبر کا لوگوں کے دل میں. اس محبت کا کبھی بھی انہوں نے استحصال نہیں کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کی محبت اور خلوص کا استحصال نہ کرے اپنے راستے پر ان کو لگانے کے لیے, بلکہ انسان لوگوں کی محبت اور خلوص سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھائے. یہ ہوتی ہے انسان کی عظمت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو علمی فورم پر قم میں ایک بہت ہی ادب اور احترام اور ٹالرنس کا ماحول ڈیولپ رہا ان کے لائف ٹائم میں. ان سے پہلے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے ٹائم پر ماحول قم کے حوضے کا ایسا ہوتا تھا کہ جسٹ بیکاز امام خمینی علیہ السلام فلسفے کا درس دیتے تھے تو ایک پورا گروہ بنا تھا کہ جو ان کو کنڈیم کرتا تھا اس بات پر, حتیٰ کچھ لوگ انہیں عجیب و غریب القابات سے نوازتے تھے. یہ حوضے کا ایک اس زمانے میں صورتحال تھی. چر اصد یہ کہ کوئی اہل سنت کے لوگ آ کے وہاں پر درس پڑھیں, یا ایسی باتیں میں یہاں پہ وہ نہیں شیئر کرنا چاہ, لیکن ایسی باتیں پتہ چلتا ہے کہ ظرف میں رہبر معظم کے آنے کے بعد حوضے کے کتنا اضافہ ہوا, کتنا ٹالرنس بڑھا. اگر آپ کو فارسی آتی ہو, آپ کو اس وقت یوٹیوب پر ایسے ٹاپکس پر ڈیبیٹس ملیں گی, لیکن سب فارسی میں, کہ یہاں پر جن کی 10% بھی ڈیبیٹ کبھی بھی ہم لوگ آپس میں نہیں کر سکتے. لیکن حوضے میں ایسا ماحول ڈیولپ کیا. خود ولایت فقیہ کے اوپر آپ کو کتنی ڈیبیٹس ملیں گی اور کتنی کھلی ڈیبیٹس ملیں گی یوٹیوب پر, جو کہ قم کے شہر میں ہوئی ہیں, اور وہیں پر لوگوں نے بیٹھ کے ولایت فقیہ کو چیلنج کیا ہے حتیٰ, اور یا اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. تو یہ ماحول ہے علمی کہ جو رہبر معظم نے ڈیولپ ہونے دیا ان کی برکتوں سے, ان کی ٹیم کی برکتوں سے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قم کی فضا ایک ذہنی لحاظ سے اوپن فضا. آپ کو ہر قسم کا بندہ وہاں سے پڑھ کر نظر آتا ہے کہ جو آئے اور دین خدا کو مختلف انداز میں پیش کرے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اس کو ہم نے دیکھا, ہم نے خود درک کیا. اور دوسری چیز جو ہم نے درک کی, ایران کی سیاسی فضا میں ملائمت پیدا کرنا. ایران کی سیاسی فضا کو خانہ جنگی کی طرف جانے سے, الجھن میں پڑے رہنے سے بچانا. رہبر کے جو فالوورز ہیں ان میں ایک کثیر تعداد واقعاً بہت اسٹرکٹ اور بہت ہی بغیر تکلف کے فالوورز ہیں. ان لوگوں کو سنبھالنا کہ وہ ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے کہ جو رہبر کے مخالف ہیں.
مختلف. دیکھیے ملک پورا چلنا ہے, ملک اس سے نہیں چل سکتا کہ صرف 4 لوگ میرے پسند کے ہوں, باقی سب کو میں جیل میں ڈال دوں. صرف 4 لوگ میرے جو فالوورز ہیں وہ رہیں اور باقی سب کو میں اسٹریٹ فائر ان کے سینے پر مار دوں, جو کہ میں آپ کو پتہ ہے کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہاں پر جو اہل بیت کے در سے تربیت نہیں پاتے ہیں, جو قرآن مجید سے تربیت نہیں پاتے, ان کے ہاں طاقت کا مطلب ہی ہوتا ہے. حتیٰ آپ اس زمانے میں خلافت راشدہ میں بھی دیکھیں, طاقت کا مطلب یہی تھا کہ زور اور زبردستی سے چیزوں کو مسلط کرنا. آپ سب ایران آ چکے ہیں اور آپ نے سب نے کم سے کم ایک ٹیکسی ڈرائیور سے تو گفتگو کی ہوگی ایران میں. اکثر یہی کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور تو یہ کہہ رہا تھا اور یہ گالیاں دے رہا تھا اور یہ بری باتیں کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ آزادی کا لیول ہے, یہ ٹالرنس کا لیول ہے. کوئی بھی دوسرے ملک میں آپ جا کے مجھے دکھائیں کہ اس کے منارک یا اس کے بادشاہ کے خلاف آپ کوئی بات کر سکے اور آپ کو اجازت ملے اس ملک میں اتنی آسانی سے گھومنے پھرنے کی. آپ دبئی میں دیکھ لیں, ایئرپورٹ سے ہی پکڑ کے لے جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا, کتنے عرصے تک جیل میں ڈالا بغیر کسی, صرف کیوں؟ کیونکہ یہ زیارت کرنے جاتے ہیں, ان کا تعلق ایران سے, بس دیٹس اٹ. یہ اور وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے, ان کے اوپر پرابلم پیش آئی تھی, ان کو لے گئے تھے انٹیلیجنس والے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں سلام ہے آپ کے اوپر, اور جس طریقے سے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ لوگوں کی وجہ سے دبئی کی بھی انٹیلیجنس میں پھنسا تھا, لیکن جو وہ میرے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, اور جو آپ کا انداز ہے انسان کو انسان سمجھنے کا, یہ بتاتا ہے کہ اس ملک کی قیادت ایک رہبری کی جانب سے ہو رہی ہے کہ جو رہبر قرآن اور اہل بیت کی درسگاہ سے جس نے اپنی تربیت حاصل کی ہے. یہ ہے فرق ہے, اور فرق نظر آتا ہے ان لوگوں کو کہ جو دیکھنے والے تھے. ایران کو کئی دفعہ رہبر معظم نے احمدی نژاد کے وقت, خاص کر کے جب وہ الیکٹ ہوا تھا اور سامنے جو موسوی تھے اور بڑے مسائل ہوئے تھے, اور اس کے بعد احمدی نژاد اور رہبر کے بیچ میں بھی مسائل پیدا ہو گئے. آپ دیکھیں ایک سپریم لیڈر ہے اور ایک ملک کی سیکنڈ ہائیسٹ اتھارٹی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر جب مسائل اور رفٹس پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی کو اپنی ناک زمین پر رگڑنی ہوتی ہے. ایران میں رہبر معظم نے وہ سیاست قائم کی کہ جس کی وجہ سے اس کی بھی عزت بچے رہے, نظام کی بھی عزت نہ ٹوٹے, اور ہم آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس ٹائم کیا کیا مسائل پیش آ رہے تھے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح ایک انسان میں شرح صدر ہوتا ہے, کتنی وسعت ہوتی ہے ایک انسان میں کہ چیزوں کو اپنے اندر کنٹین کر سکے اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ایک ملک کو آگے بڑھائے. یہ رہبر معظم کا ایک عظیم کام تھا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. تو پس ایران کی سیاست میں تمام طاقت رکھنے کے باوجود رہبر نے اس طاقت کا ابیوز نہیں کیا, اپنے مفاد کے لیے, پیور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا. دیکھیں 30 سال کا وقت جو ہوتا ہے, 40 سال کا وقت ہوتا ہے, ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے انسان کی ذہنیت کے تبدیل ہونے کا. ہم خود جیسے میں 10 سال پہلے حوض علمیہ میں گیا تھا, کس ذہنیت سے گیا تھا, کیا کر رہا تھا, کس طرح اٹھ بیٹھ کر رہا تھا, آج میرے میں کیا فرق ہے. کیوں؟ انسان کانسٹنٹلی تبدیل ہوتا ہے. اب یہ تبدیلی پازیٹیو ہو سکتی ہے یا نیگیٹو ہو سکتی ہے, لیکن جب طاقت انسان کے ہاتھ میں آتی ہے نا, جب انسان کے پاس ریسورسز آتے ہیں, جب انسان کے پاس وہ شعور آتا ہے کہ اب جو میں بولوں وہ ہوگا, جو میں بولوں وہ ہو کے رہے گا, جب یہ انسان کے پاس شعور آتا ہے تب وہ اگر اپنے آپ کو بچا سکے اور شروع سے آخر تک اسی لائف سٹینڈرڈ کو مینٹین کرے کہ تمام تر طاقت کے باوجود جو سب سے مڈل کلاس سے بھی لوور مڈل کلاس کے لیول کے لوگوں کا لائف سٹینڈرڈ ہے, اسی لائف سٹینڈرڈ میں مجھے جینا ہے. کوئی بہانہ نہیں لانا ہے کہ نہیں میں تو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کیونکہ عزت رکھنی ہے تو میں یہ گھر بناؤں اور یہ محل بناؤں. ہمارے مدرسے مومنیہ میں جو ہمارے پرنسپل تھے وہ عاشق تھے رہبر کے, بہت عاشق تھے. تو اوپر جو ایک امام بارگاہ تھا, اس کی جو وہ تھی زمین پہ جو کچھ بچھایا تھا انہوں نے, دری بچھائی تھی, فرش تو نہیں کہا, جب فرش تھا تو وہ بہت ہی بوسیدہ اور وہ جو ہے عجیب سا تھا, یعنی اس کی کہیں خریدا بھی نہیں جا سکتا تھا دوسرا اس کی طرح. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ چینج کیوں نہیں کراتے, تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے دفتر رہبری سے اٹھا کر یہاں پہ لگایا. میں نے اس کی کوالٹی دیکھی, صرف ایسا تھا کہ اس کے اوپر کمفرٹیبلی بیٹھا جا سکے. یعنی ایک رہبر اپنے رہبر سے درس لے کر, مولا علی علیہ السلام سے درس لے کر اپنی اس دنیا میں آپ اس کو دیکھیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلقاً وہ کوئی
دنیا کے جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے لیول تک نہیں, ہم کوئی بھی معصومین علیہ السلام کے لیول تک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جو لوگ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں پاور اور پیسے کے نشے میں, اس دنیا میں ایک ایسا رہبر ہے کہ جو اپنے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک سنبھالتا ہے. آخر میں بھی جو ان کے گھر کی تصویر آئی, آپ دیکھیں کتنا سادہ زندگی کرتے ہیں, کوئی اس میں اپنے ذات کے لیے مفاد حاصل کرنے کا نہیں ہے. حتیٰ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی خاص ریسٹرکشنز لگائی تھیں کہ اگر میرے نام کو کیری کر کے تمہیں جانا ہے تو تمہیں یہ قوانین کا خیال رکھنا ہوگا. اس میں سے ایک قانون یہ تھا کہ تم کسی بھی قسم کی اکنامیکل ایکٹیویٹی نہیں کرو گے, تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ تم حوضہ جاؤ گے, درس دو گے اور بحث میں شرکت کرو گے, بس. آپ دیکھیے بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے آج تک رہبر معظم کے کسی بھی جو اطراف میں چیزیں اس میں کسی بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا. خود رہبر معظم پہ کبھی کرپشن کے اس شخص نے اپنے لیے گھر بنائے, چیزیں جمع کی, اپنے لیے وسائل زیادہ کی نہیں, ایسا کبھی بھی ان کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگا. ہمارے یہاں پہلی چیز جو لگتی ہے وہ کرپشن کا الزام. میں مقایسہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں مولا علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ زمانہ آ گیا کہ مجھے اور امیر شام کا مقایسہ کرتے ہیں, ہم مقایسہ بھی نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ تمام وہ چیزیں کہ جن کو میں نے درک کیا. آج جو کمی زیادتی ہے وہ مجھ میں کمی زیادتی ہے, میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کر رہا ہوں. میرا اس بات پر بہت ایمان ڈیولپ ہوا ہے کہ بجائے سے کہ ہر وقت انٹرنیٹ میں سرچ کیا جائے چیزوں کو اور سیکنڈ ہینڈ سورسز سے سنا جائے, میں آپ کے لیے آج فرسٹ ہینڈ سورس بن کے آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جس کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا. رہبر معظم کی جو ایک اور کوالٹی تھی, دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ عقلانی جہد سے اور اصول کے بہت وہ پائبند تھے. دیکھیں ہر مذہبی لیڈر کے لیے یہ بہت چیلنجنگ بات ہوتی ہے کہ اس کے ملک میں تمام مذہبی جو سینٹرز ہیں ان کو بند کرنا پڑے. ایک بہت بڑی چیلنج کی بات ہوتی ہے. کووڈ کے زمانے میں یہ ایک شیعہ ملک ہے, اب امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے, حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا حرم ہے, نماز جمعہ ہے, مجالس ہیں, کیا یہ سب بند کر دیں؟ ایک طرف سے عقل کہتی ہے کہ جو یہاں پر لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جو اس بارے میں علم رکھتے ہیں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, بس ہر مسئلے میں جو تمہیں نہ پتا ہو اس سے پوچھو کہ جو اہل ذکر ہے, جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے معاملات کی. ایک طرف سے جذبات کہتے ہیں کہ ہم حرم کیسے بند کر دیں, ہم جمکران کیسے بند کر دیں, ہم مجالس کو کیسے بند کر دیں. رہبر معظم نے ایک زبردست پالیسی اختیار کی. ان کے گھر پہ جو مجالس ہوتی تھی عشرہ محرم کی, جس میں کتنے لوگ شرکت کرتے تھے اور لائیو یہ ٹیلی کاسٹ ہوا کرتی تھی ٹی وی پر, اس میں انہوں نے صرف مجلس پڑھنے والے کو ممبر پہ بٹھایا اور خود 6 میٹر کے فاصلے کو رعایت کرتے ہوئے اس سے دور بیٹھے اور ماسک لگا کر انہوں نے یہ مجلسیں ٹیلی کاسٹ کروائیں ٹی وی پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عقلانیت کا راستہ انتخاب کرنا ہر جگہ ضروری ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان ایسے راستے سے لوگوں کی تربیت کرے کہ جس میں کم سے کم الجھنیں پیدا ہو. اور جب انہوں نے خود اپنے گھر کے مجلس کے بارے میں بتایا کہ دیکھو میں اس طریقے سے مجلس کر رہا ہوں, تو اب آپ دیکھو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کون ہو سکتا ہے کہ جو جب اس کا رہبر یہ طریقہ اختیار کرے تو وہ اسے کوئی دوسری چیز میں پرابلم ہو. کووڈ کے ویکسینیشن کے حوالے سے اتنی ساری باتیں ہو رہی تھی, اس میں باقاعدہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹی وی پر ویکسینیٹ کروایا. بات یہ ہو رہی ہے کہ دین کے معاملے میں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو دیندار کہلاتے ہیں ان کا کام صرف جذبات ہوتا ہے. حتیٰ جو رہبر معظم کا فتویٰ بھی تھا زنجیر زنی کو حرام کرنے کا, اس کو آپ اس کانٹیکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن رہبر کیا فرماتے ہیں کہ جو قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے در سے تربیت یافتہ ہو وہ ہر جگہ پر عقلانیت اور شعور کا راستہ انتخاب کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کا رزلٹ بھی غلط ہو لیکن کام درست ہے. ہمارا ویژن یہ نہیں ہے کہ رزلٹ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, ایز لانگ ایز وی نو کہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. ہدف کے لیے وسیلے کو انتخاب کرنا جو غلط وسیلہ ہو وہ انہوں نے کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اس کو بھی میں نے باقاعدہ اپنے لیول پر درک کیا اور میں دیکھا کہ
کس طریقے سے راہبر کے پیمفلیٹس بینرز لگا کرتے تھے مختلف جگہوں پر جس میں وہ ماسک لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اور پروموٹ کرتے تھے اس بات کو کہ اگر دنیا میں سائنس کہہ رہی ہے کہ کووڈ سے بچنے کے لیے ماسک لگانا ہے تو ماسک لگانا ضروری ہے. اور میں ایز اے مذہبی لیڈر اپنے آپ کے لیے بات درست سمجھتا ہوں اور واجب سمجھتا ہوں کہ میں عقل کی بات تمہیں بتاؤں. یہ عجیب بات ہے. خوب ایرانیوں کے انٹلیکچوئل لیول کو اب اوپر لانے کے لیے جو ایجوکیشن سسٹم میں رہبر نے اپنا کردار ادا کیا اور جو ایران کا ایجوکیشن سسٹم ان کی رہنمائی کی وجہ سے ڈیزائن ہوا ہے. اچھا خاص رہبر کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ سسٹم بنایا کرتے تھے اور سسٹم کے بنانے کے بعد پھر وہ اس میں ڈائریکٹ دخل اندازی نہیں کرتے تھے. مثلا اگر انہوں نے ایجوکیشن کا کوئی بورڈ بنا دیا اب وہ مہینہ وار یا سال میں ایک دفعہ جب بھی ان کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے تو وہ کبھی ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو, بلکہ وہ اس سسٹم کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو تمہاری جو راستہ تمہارا ہے, جس ہدف کی طرف تم نے جانا ہے وہ یہ ہے, اس ہدف کو انتخاب کرو اور دیکھو کہ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں ان کو شاید تم اگر کسی طرح اچھی طریقے سے اپنے انداز سے انکارپوریٹ کر سکو تو بہتر نتائج نکلیں گے. بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج جب راہبر معظم کی شہادت ہوئی, یقین نہیں آتا یہ کہتے ہوئے, تو جو معاشرہ تھا وہ تتر بتر نہیں ہو گیا. معاشرے کے اندر خانہ جنگی کی صورت نہیں ہے, اب بھی سسٹم برقرار ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بادشاہ اور ڈکٹیٹر, بہت لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈکٹیٹر ہے, لیکن کیا آپ دیکھیں نا ڈکٹیٹر کے نظام کو آپ کمپیئر کریں اس نظام سے. صدام ڈکٹیٹر تھا, جیسے ہی گیا پورا عراق ختم ہو گیا. لیبیا کا قذافی ڈکٹیٹر تھا, جیسے ہی گیا پورا نظام ختم ہو گیا. بشار اسد ڈکٹیٹر تھا, جیسے ہی گیا پورا کیونکہ وہاں پر پورا کے پورا نظام ایک شخص کے گرد گھومتا ہے. یہاں پر پورا کے پورا نظام ایک شخص کی پیروی کرتا ہے جو انہیں اہل البیت علیہ السلام اور قرآن مجید کے در کی طرف آگے لے جاتا ہے, شعور کی بلندیوں پر لے جاتا ہے. لہٰذا سسٹم اس شخص کے جانے کے بعد ڈسٹرب نہیں ہوتا اور چلتا رہتا ہے. سوال پیش آتا ہے, اہم سوال ہے, تھوڑا سا میں آپ کا زیادہ وقت لوں گا. آج ایک اہم دن ہے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو میں گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں اس کی کتنا ٹائم لے گا. حق ادا ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوب یہ سوال بڑا پیش آتا ہے اور جوانوں کو, اور میں بڑا انکریج کرتا ہوں اس بات کو کہ سوال کریں کہ آخر کیا ہوا ان تمام اچھائیوں کے بعد. آخر کیا ہوا دنیا کی ظلم کی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد؟ بالآخر تو شہید ہو گئے نا. اور شہادت جو ہے وہ, اچھا پھر ہم ان کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ شہید ہو جانا جیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی شہادت بھی جیت ہے اور زندہ رہنا بھی جیت ہے, پھر ہارتے کب ہیں آپ؟ سوال بجا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جو شہید ہوا تو وہ تو شہید ہو گیا, جیت گیا, اور جو زندہ رہا وہ بھی جیت گیا, تو ایسا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی ہارنے کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. تو یہ تو صحیح بات نہیں ہوئی نا. کہیں تو ہم نے اپنی ڈیفیٹ بھی تو ایکسیپٹ کرنی ہے کہ یہاں پر ہم ہار گئے. دیکھیے عزیزان گرامی, اس بات کو اس انداز سے اگر دیکھنا ہو تو آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اگر اس انداز سے دیکھنا ہو کہ جسے قرآن مجید بیان فرماتا ہے, تو ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ, وہ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں کہ جس کا نام تورات میں ذکر ہوا ہے. میں خلاصہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. والانجیل یأمرہم بالمعروف, جو انہیں حکم دیتا ہے اچھے کاموں کی, وینہاہم عن المنکر, اور انہیں روکتا ہے برائیوں سے, ویحل لہم الطیبات, جو حلال کرتا ہے ان کے لیے اچھی چیزیں, اور ویحرم علیہم الخبائث, اور جو حرام کرتا ہے ان کے لیے پلیدیوں کو اور برائیوں کو, ویضع عنہم, یہ امپورٹنٹ ہے, ویضع عنہم, اور ان سے کھولتا ہے اور ان کے شانوں سے ہٹاتا ہے اسرہم, ان کے ہیوی برڈن کو, والاغلال التی کانت علیہم, اور وہ غل اور زنجیریں, اغلال غل اور زنجیر جو ان کے ہاتھ پیر میں لگی ہوتی ہے وہ اسے یہ رسول انہیں کھولتا ہے. دیکھیں جو پکچر آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ ایک انسان کی ہے کہ جس کے کاندھے پر اتنا بوجھ ہے کہ وہ اب کھڑا نہیں ہو پا رہا, اسی لیے وہ جھکا ہوا ہے, اور ہاتھ پیر میں زنجیریں ہیں, گویا کہ غلام ہے. ایک غلامی کا تصور دیا جا رہا ہے کہ جس سے آزاد کرانے کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے کہ اس رسول کی اگر پیروی ہوگی تو اس غلامی سے آزادی ملے گی. غلامی میں
ہم سب جانتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ذہن کے لحاظ سے غلام ہوتا ہے. کہیں پہ اگر مثال بھی دی جاتی کہ غلام جیل میں بند تھے, جو سلیوز تھے وہ بند تھے, جب ان کو کسی نے آ کے آزاد کیا کہ تم بھاگو تو وہیں کھڑے رہے. انہوں نے کہا ہم کہاں جائیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بس غلامی سے چھڑانے کے لیے زنجیروں کا کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجرے کو کھول دو, آزاد کر دو, وہ نہیں جائیں گے. جو انسان غلام ہوتا ہے وہ اگر اس شخص کی غلامی سے نکل آ گیا تو وہ کسی اور آقا کو اپنے لیے ڈھونڈ لے گا, کیونکہ ذہنی لحاظ سے وہ غلام ہے. امام حسین علیہ السلام کی کیا حدیث تھی, وہ فرماتے تھے کہ جب جو آیت کریمہ تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت سے مراد ہے کہ یعرفون, کہ وہ پہچانیں, اگر پہچانیں گے تو عبادت کریں گے, اور اگر اللہ کی عبادت کر سکیں گے تو وہ دوسرے کی عبادت سے بے نیاز ہوں گے. یعنی جب تک اللہ کی عبادت نہیں ہے تب تک کسی اور کی عبادت چل رہی ہے, کسی اور کی غلامی کی غل و زنجیریں ہاتھ پیر میں لگی ہوئی ہیں. خوب, ان زنجیروں کو کھولنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. ایک دن یا ایک سال یا 10 سال یا 100 سال کا کام نہیں ہے. پروردگار متعال کی طرف سے 1,24,000 پیغمبروں نے بار بار اپنی چھوٹی ایفرٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کے سامنے کی, یہاں تک کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, نبوت کا سلسلہ ختم ہوا, اب انسانوں کے لیے امامت کا سلسلہ اور قرآن مجید دوسری, دونوں ایک ساتھ, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترتیب, چلتے رہے یہ دو سلسلے تاکہ انسان کو ترقی حاصل ہو ذہنی لحاظ سے اور شعور کے لحاظ سے. زبردستی کا کام پروردگار متعال نے اگر کرنا ہوتا ہے انسان کی ہدایت کے راستے میں تو وہ کبھی بھی اسے انتخاب فرماتا. لہٰذا جو پروردگار متعال کے یہاں سے حقیقی معنی میں انسان کو ہدایت کرنے والے آتے ہیں وہ کبھی بھی انسانوں کو کسی جہت فورس نہیں کرتے, بلکہ وہ انسانوں کو وہ وسائل مہیا کر کے دیتے ہیں, وہ انوائرمنٹ لے کے کریٹ کر کے دیتے ہیں کہ جس میں وہ پنپ سکیں اور ان کی فکری اور ذہنی رشد ہو سکے. اب اگر اس جہت سے دیکھیں تو ہمیں پھر ایویلویٹ کرنا ہوگا کہ کیا راہبر معظم نے اس جہت میں اپنے آپ کو کامیاب کیا یا نہیں کیا. تو میں اپنی مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کی انالیسز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کے دن جو بھی ان پر تہمت لگاتا تھا کہ یہ چھپے ہوئے ہیں, یہ رشیا چلے گئے, جو بھی, آج سب نے دیکھا کہ اس رہبر نے تمام دلیری اور شجاعت کے ساتھ, جہاں پر دنیا کے دوسرے رہبر بنکرز میں چھپے ہوتے ہیں, اس نے نہ تو صرف گھر میں رہنا اختیار کیا بلکہ اپنے فیملی کے ساتھ, دیکھیں پوتے پوتیوں کا انتقال ہوا, بہو کا انتقال ہوا, داماد کا انتقال ہوا, اور آج ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا, کوما میں تھی. یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اگر دیکھیں کوئی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہ سب نے ہدایت ہونی ہے, بلکہ اکثرهم الفاسقون ہی ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ ناکام ہونے والے, خسارے میں رہنے والے ہیں, لیکن اگر کسی کو ہدایت ہونا ہے تو اس سے زیادہ آسان راستہ نہیں اس کو ہدایت کے راستے کو غلط راستے سے پہچاننے کے لیے. کل سے مجھے کتنے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, حتیٰ کتنے لوگ, اچھا وہ جانتے تھے کہ میں تو رہبر سے محبت کرتا ہوں, لیکن کچھ میرے دوست ہوتے تھے جو رہبر سے محبت نہیں کرتے تھے, ان کا بھی مجھے تعزیت کا میسج آ رہا ہے. آپ دیکھیں اس کی شہادت نے لوگوں کے لیے سچائی کے راستوں کو ہموار کیا. زبردستی اگر کسی کو جنت میں لے جانا ہوتا تو یہاں پہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اگر حق کے راستے کو پہچاننے کے لیے کسی نعمت کی ضرورت ہے تو وہی نعمت رہبر کی شہادت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. عزیزان گرامی, عظمت کی باتیں, اور پھر تھوڑا اپنا دل محبت آل محمد سے بھی, ان کی مصائب سے بھی منور کریں گے. دیکھیں عظمت کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے تمام اس عرصے دراز محنتوں کے بعد ایک رات کو افطار کرتا ہے, ساری رات اس نے ضرور عبادت میں گزاری ہوگی. رہبر کے لیے نماز شب بہت اہمیت رکھتی تھی, تلاوت قرآن بہت اہمیت رکھتا تھا. میں نے پورا ایک ٹاپک اس کے اوپر رکھا تھا کہ تلاوت قرآن, رہبر معظم اور قرآن کے بیچ میں کنیکشن. اب وہ اس کے لیے ٹائم نہیں رہا, انشاءاللہ اگلے گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا خاص کنیکشن تھا رہبر معظم اور قرآن مجید کے بیچ کے جو ان کے جملات ہیں, وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اہمیت رکھتا ہے یہ مسئلہ ان کے ذہن. بہرحال
قرآن کی تلاوت کی ہوگی اور عبادت کی ہوگی، نماز شب پڑھ کر سحری کی ہوگی اپنی فیملی کے ساتھ، سارے فیملی کے لوگ وہیں پر تھے، اور پھر اپنا کام جب شروع کیا نماز صبح پڑھنے کے بعد، تو ایک وقت ان کو، کیونکہ پریمیسز جو تھی ان کے بیت کی وہ بڑی وسعت رکھتی تھی، تو ان کو آوازیں آنا شروع ہو گئی ہوں گی، اور ایک مرد مجاہد دلیر مرد کی طرح، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی طرح ہے، لیکن مثال دینے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی، امام حسین علیہ السلام جب فرمایا کہ اگر اب میرے نانا کا دین سوائے اس کے کہ میرے خون کو یہ تلواریں لے نہیں بچ سکتا، تو آؤ تلواریں اور میرے خون کو بہا دو، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ رہبر معظم نے بھی کہا ہوگا کہ میرے جد نے یہ کہا، میں ان کا فرزند ہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں، اگر حق اور باطل کے راستے کو واضح ہونے کے لیے مجھے تمام یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ہوگا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، اپنے آقا کو سلام دیا ہوگا اور اس کے بعد جام شہادت کو نوش کیا ہوگا۔ یہ عظمت ہے، یہ مظلومیت نہیں ہے عزیزان گرامی، عظمت ہے۔ مصائب میں بیان نہیں کر رہا ہوں، گریہ اگر آنکھوں میں اشک آ رہا ہے تو یہ عظمت کا گریہ ہے کہ کہاں وہ عظیم ترین انسان اور کہاں ہم اس کے پیروکار۔ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنی میں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے فالوورز کے اچھے فالوورز بن سکیں۔ لیکن اگر مظلومیت کا قصہ ہو تو رہبر معظم کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں تھیں، جو کچھ تھا وہ سب سامنے آ گیا، اور بہت سارے چاہنے والے لوگ ان کے اطراف میں تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے اظہار محبت کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں، تاریخ نے بتایا کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں تو سیدہ سلام اللہ پریشان ہوتی ہے، کہتی ہیں آقا میں نے عجیب بات سنی۔ کہا فرمایا بتاؤ شہزادی کیا سنا ہے آپ نے؟ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ اب شہر کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا کہ یہ بہت کم چیز ہے۔ کہا سلام نہیں کرتے، حد یہ کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہے مظلومیت کی انتہا۔ آپ کا انشاءاللہ جنازہ شان سے اٹھایا جائے گا، آپ کی محبت میں ہزاروں لوگ شہر میں آ چکے ہیں، پورے ملک میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے وہ سامنے آ گئے، اور اگر انہیں پتا ہوتا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں تو وہ کبھی آپ کے ایک در سے نہیں جاتے۔ لیکن ہائے مظلوم شہزادی، آلیبا کا قصہ کے تمام افراد کا ایک ایک کا جو مظلومیت سے شہادت کا تذکرہ ہے، اس کو کون سمجھ سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں سیدہ کا جنازہ اٹھایا جائے، وہ بھی ان کی اپنی ریکمنڈیشن کی وجہ سے، حتیٰ بچوں کو رونے کی بھی اجازت نہیں ہو۔ یہ ہوتی ہے مظلومیت۔ اور پھر لا یوم کے یوم کے یا ابا عبداللہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو آپ کے دن جیسا ہو یا ابا عبداللہ، کہ جب ذوالجناح در خیمہ پر آتا ہے اور عجیب آواز نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے سیدانیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ذوالجناح کے اوپر ذوالجناح کا سوار نہیں ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ذوالجناح اشارہ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں مقتل کی طرف۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا چاہتی ہیں، دوڑتی ہیں اس جگہ پر، اس بلندی پر جہاں سے پورا میدان نظر آ رہا تھا۔ اس بلندی کا نام ہے تل زینبیہ، جس کو آج بھی ہم یاد کر کے روتے ہیں۔ اور کیا دیکھتی ہیں کہ بھائی تپتی ریتی کے اوپر ہے، قاتل پشت پر سوار ہے، اور خنجر سے کچھ دیر بعد بھائی ذبح ہونے والا ہے۔ کہتی ہے قاتل اگر تجھ میں تھوڑا بھی دل ہے تو رک جا، میری ماں تیرے برابر میں کھڑی ہوئی ہے اور تیرے ہاتھ کو روک رہی ہے۔ اگر تو خنجر نہیں چلا پا رہا تو یہ میری ماں ہے جو تیرے ہاتھ کو روک رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تیری عظمت ہے، ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، ہم تیرے ضعیف بندے ہیں، ہم تیرے گنہگار بندے، ہم تیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے ہر پل تیرے سامنے گناہ کیا ہے۔ پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے، پروردگار تو ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، پروردگار ہمارے راہبر کو بہترین جگہ عنایت فرما جنت میں، پروردگار ہمیں بہترین رہبر کا نعم البدل عنایت فرما، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور اہل البیت علیہم السلام کے راہ پر خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ پروردگار تو ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ وہ قرآن اور اہل البیت سے کبھی جدا نہ ہوں۔ پروردگار تو نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، پروردگار تو نور قرآن سے ہمارے ذہنوں کو منور فرما،
پروردگارہ تو قرآن مجید کے الفاظ سے ہمارے گھروں کو منور فرما. پروردگارہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنا، ہمارے بچوں کو قرآن مجید کا حامل بنا. پروردگارہ ہمارے نسلوں کو قرآن اور اہل بیت کے پیروکاروں میں سے قرار دے. پروردگارہ آخری دعا ہمیشہ رہبر کے لیے ہوتی تھی، اب پروردگار تو رہبر کو بہترین جگہ عنایت فرما، اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما، انبیاء کے ساتھ محشور فرما. ہمارے امام زمانہ کی محافظت فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم اس بات کے لائق نہیں ہیں، لیکن تو چاہے تو جو چاہے تو دے سکتا ہے. تو ہمیں امام زمانہ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.